ملیحہ لودھی ایک منجھی ہوئی لکھاری پاکستان کی سابق سفیر برائے امریکہ، برطانیہ اور اقوام متحدہ ہیں۔ ڈان اخبار میں شائع ہونے والی ایک تحریر کہ 2022 میں ہم کیا کچھ دیکھنے والے ہیں میں رقم تراز ہیں۔ سال نو کا آغاز ایسا وقت ہوتا ہے جب ہم آئندہ سال میں اہم عالمی رجحانات اور خدشات کا تعین کرنے کے ساتھ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی نئی جیو پولیٹیکل تبدیلی رونما ہو سکتی ہے، کون سے نئے چیلنجز سر اٹھا سکتے ہیں اور کن چیلنجوں سے جلدی جان چھڑانا آسان نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں کئی تھنک ٹینک سمیت بین الاقوامی اشاعتی ادارے اور سرمایہ کار ادارے اس طرح کے جائزوں پر کام کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 برسوں سے دنیا پر غالب کورونا وائرس کی وبا 2022 میں بھی ایک بڑا چیلنج کا باعث بنی رہے گی۔ اس عالمی وبا کا نیا سلسلہ اومیکرون کی صورت میں 2021 کے آخر میں شروع ہوا، جس نے ہماری اس امید پر پانی پھیر دیا کہ ہم ویکسینیشن کی مہمات سے وائرس کو ہرا دیں گے۔ سال کی ابتدا کے ساتھ دنیا نے خود کو ایک اور لہر اور مختلف ویریئنٹس کا مقابلہ کرنے والے ٹیکوں کے لیے کمر کس لی ہے۔ یورپ اور امریکہ کو کیسوں کی سونامی کا سامنا ہے، جبکہ یہ خدشات بھی ظاہر کیے گئے ہیں کہ نئی لہر ایشیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ 2022 میں دنیا کے مختلف ممالک کو کورونا وائرس کے سبب پیدا ہونے والے کثیر الجہت مسائل اور سب سے بڑھ کر معیشت پر پڑنے والے اثرات، بالخصوص دنیا میں اقتصادی شرح پیداوار کی سست روی اور مہنگائی میں اضافے کے باعث سے نمٹنا ہوگا۔ عالمی سپلائی چین میں رکاوٹیں قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری رکھ سکتی ہیں۔ زیادہ تر جائزوں میں مہنگائی کو ایک اہم رجحان کے طور پر دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے اقتصادی بحالی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس کے علاوہ ویکسین پر جیو پولیٹکس کے ساتھ ویکسین سفارتکاری اور امیر اور ترقی پذیر ممالک میں ویکسینیشن تک غیر مساوی رسائی کی ناخوشگوار حقیقت جو کی توں رہے گی۔ گزشتہ سال کا سبق بڑی حد تک بھلا دیا گیا ہے، جو کچھ یوں تھا کہ جب تک ہر ایک محفوظ نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ تاہم ویکسین میں تفریقات نہ مٹ سکیں، یہاں تک کہ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کو دوبارہ عالمی سطح پر ویکسین کے معاملے پر جاری عدم مساوات کی روش کے خاتمے کا مطالبہ کرنا پڑ گیا۔ اکانومسٹ کی اشاعت ورلڈ اہیڈ 2022 کے ایڈیٹر ٹام اسٹینڈیج نے اینٹی وائرل گولیوں، پہلے سے بہتر ٹیکوں اور اینٹی باڈی سے علاج کے طریقوں کے نتیجے میں عالمی وبا سے نمٹنے کا حل بتایا، جو اس سال کے اول 10 رجحانات میں شامل کیا گیا ہے۔ مگر انہوں نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ قابل غور ہے۔ ان کے مطابق اگرچہ امیر ممالک تو خود کورونا سے جان چھڑا لیں گے، مگر ترقی پذیر ممالک میں یہ وائرس مہلک بنا رہے گا۔ کورونا کی وبا کے دوران عالمی یکجہتی کا فقدان وہ دوسرا رجحان ہے جو اس سال بھی کئی علاقوں میں برقرار رہے گا۔ دنیا کی بڑی طاقتوں کی جانب سے کثیر الملکی اشتراک اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے کے دعووں کے باوجود حقیقی دنیا میں تعاون سے زیادہ مسابقت کی سوچ غالب رہی ہے۔ ممالک کے درمیان مقامی مسائل میں زیادہ دلچسپی عالمی تعاون کو مزید کمزور کرے گی۔ لندن میں قائم انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے سالانہ اسٹریٹجک سروے میں مختلف اہم شعبوں میں تعاون کے فقدان کو اولین رجحان کے طور پر شامل کیا گیا ہے، جو پہلے ہی واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ تاہم اس میں چند نئے سمیت چند باہمی COP26 معاہدے اور موسمیاتی تبدیلی پر تعاون کے کامیاب تجربوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ مگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دنیا میں غالب وہی سوچ ہے جو دنیا کو بانٹنے کا کام کر رہی ہے۔ اسی طرح فنانشل ٹائمز نے بھی حالیہ اداریے میں بین الاقوامی ہم آہنگی اور تعاون کی سنگین ناکامیوں کو عالمی وبا کے تناظر میں ایک خطرے کے طور پر بیان کیا تھا، مگر اس بات کا اطلاق بھی بڑی حد تک اس دنیا پر ہوتا ہے جہاں اسٹریٹجک فیصلے بڑی طاقتوں کے درمیان تناؤ کو دیکھتے ہوئے کیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف طاقتوں کے درمیان تناؤ بھرے حالات گھٹنے کی بجائے مزید شدت اختیار کر چکے ہیں اور یہ رجحان آئندہ سال بھی جاری رہ سکتا ہے۔ مشرق و مغرب کے مابین تناؤ سے منتشر بین الاقوامی نظام میں مزید انتشار پیدا ہوگا۔ دنیا کے جن 2 ممالک کے تعلقات کے اثرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں وہ امریکہ اور چین ہیں۔ 2022 میں ان 2 ملکوں کے درمیان تعلقات جیو پولیٹکس کے معاملے میں سب سے اہم کردار ادا کریں گے۔ اگر اعلیٰ سطح پر 2 طرفہ رابطوں کی کوششوں کے باوجود تائیوان کے معاملے پر تناؤ بے قابو ہو گیا تو یہ دونوں ملکوں کے درمیان تنازع خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ زیادہ تر جائزوں میں ٹیکنالوجی کے میدان میں لڑی جانے والی جنگ کے باعث ڈیجیٹل دنیا میں بڑھتی ہوئی تقسیم کے ساتھ ان دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کو سب سے بڑے رسک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یوریشیا گروپ کے سربراہ ایان بریمر کے مطابق ان دونوں کی مسابقت کا ایک نتیجہ ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی درپے طاقتوں کے ساتھ دنیا بھی تقسیم ہو جائے گی۔
کہ جس میں دنیا کی قومیں تجارتی لحاظ سے یا تو چین کے ساتھ کھڑی ہوں گی یا پھر امریکہ کے ساتھ۔ دراصل اس سال کا سب سے اہم سوال ہی یہ ہو سکتا ہے کہ کیا دنیا کے وہ متعدد ممالک جو ان دونوں طاقتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتے، کیا وہ مجبوراً صف بندیوں کا حصہ بنیں گے یا نہیں؟ ایک کمزور جیو پولیٹیکل نظام کے رجحان کی پیشن گوئی برطانیہ میں قائم کنٹرول رسک نامی ایک کنسلٹنسی گروپ نے کی ہے۔ اس پیش گوئی کا سبب دنیا پر غالب ایک ایسی عالمی طاقت کی غیر موجودگی ہے جو عالمی تجارت اور بین الاقوامی سیکیورٹی سے جڑی شرائط و ضوابط کا تعین کرتی ہے۔ یہ خلا دراصل امریکہ کی اپنے مقامی معاملات میں پسپائی اور اپنا رخ مزید مشرق کی طرف کر دینے کے باعث پیدا ہوا ہے، جس کا اندازہ اس کے افغانستان سے انخلا سے ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ خطے یا ریاست کی داخلی سطح پر تنازعات پھوٹنے یا سروے ایتھوپیا IISS شدت اختیار کرنے لگے ہیں۔ مثلاً IISS کے داخلی تنازع کو اس رجحان کے ایک مظہر کے طور پر دیکھتا ہے۔ دیگر لوگ دیر پا علاقائی فلیش پوائنٹس کو بین الاقوامی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ بگ ٹیک بھی اپنی اجارہ دارانہ عوامل اور نقصان دہ مواد کی وجہ سے کڑے جائزے سے گزرے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اسے گزشتہ برس ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والے اہم واقعات میں سے ایک شمار کیا ہے جو مستقبل کا نقشہ کھینچیں گے۔ اس کے باوجود اکانومسٹ نے اسے ٹیک لیش کا نام دیا ہے۔ عالمی وبا کے دوران ڈیجیٹل دنیا لوگوں کی زندگیوں میں اس قدر رچ بس گئی ہے کہ اس کے اثرات لوگوں کے کام، رابطے، تفریح اور خریداری پر نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف حصوں میں شدت اختیار کرتا انسانی بحران وہ دوسرا رجحان ہے جسے اقوام متحدہ کے اداروں کے علاوہ مختلف جائزوں میں نمایاں جگہ دی گئی ہے۔ تنازعات، عالمی وبا اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث انسانی ضروریات اس سال ریکارڈ سطح تک پہنچ سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ریلیف ادارے OCHA نے پوری دنیا میں جان لیوا خطرات میں گھرے 18 کروڑ 30 لاکھ افراد کی مدد کے لیے 41 ارب ڈالر کی خطیر رقم اکٹھا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ان میں افغانستان کی بدتر صورتحال سب سے نمایاں ہے، جو کہ انسانی امداد کو بڑھانے کے لیے اٹھائے گئے عالمی اقدامات کے باوجود بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انسانی تباہ کاری کے جیو پولیٹیکل منظرنامے پر سنگین اثرات واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ واشنگٹن میں واقع اٹلانٹک کونسل کے مرتب کردہ ٹاپ 12 خطرات کی فہرست میں افغانستان میں اس ریاستی ناکامی کے خطرے کو بھی شامل کیا گیا ہے جو دنیا کے لیے بدترین نتائج کا سبب بن سکتے ہیں۔ 2022 کے ممکنہ رجحانات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں یہ سال بھی سکھ بھر ثابت نہیں ہوگا اور غیر یقینی صورتحال قائم رہے گی، جس میں یک کے بعد دیگرے چیلنج حکومتوں کا ایک ایسے وقت میں امتحان لیں گے جب بین الاقوامی یکجہتی اور قیادت کا فقدان ہوگا۔